اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کا خالق، رازق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور سب کو پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اسی پروردگار عالم نے اسلام میں وہ مایہ ناز ہستیاں پیدا کی ہیں کہ جن میں ایک نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 17 مارچ سن 600 مہینہ رجب کا تھا اسلامی، اور 13 تاریخی دن جمعہ کا تھا، اور آپ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 21 رمضان 40 ہجری میں، یعنی 29 جنوری سن 661 میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بے شمار القاب سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے شیر خدا، فاتح خیبر، داماد رسول، مولود خانہ کعبہ، علم کا دروازہ، مولا کائنات، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلی شخصیت ہیں جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ یہ جو دونوں لوگ ہی بہت ہی نیک انسان ہیں دونوں، اور ان لوگوں نے آخری دم تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت علی کی پیدائش پر حضرت علی کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام زید اور والدہ نے حیدر رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام علی دیا۔ ابو الحسن، ابو التراب آپ کی کنیت ہے۔ مرتضیٰ اور شیر خدا وغیر لقب تمام، اور جناب امیر کے نام سے بھی آپ پکارے جاتے ہیں۔ پیدائش کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس لے لیا، اپنی کفالت میں لے لیا، اور تاکہ اس کم سن بچے کی پرورش کر سکیں اور اپنے محسن چاچا کا معاشی بوجھ کچھ ہلکا کر سکیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کا جو احسان ہے وہ بھی، اس کا بھی کچھ معاوضہ ادا ہو سکے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 10 برس کی تھی، اور آپ ایمان لانے والے میں سب سے پہلے تھے، اور آپ وہ پہلے بچے ہیں بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری ہوئی تھی۔ ان کی جان ہر وقت اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر رہتی تھی۔ وہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 برس تک جتنی تکلیفیں اشرار قریش اور مکہ والوں نے دیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب میں برابر کے شریک رہے۔ جب وہ آئے دن کی تکلیفیں انتہا کو پہنچ گئیں اور کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو مجبور ہو کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ مگر یہ روانگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا بہت سخت امتحان تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علی، آج رات کو کفار مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اب میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور صبح کو اٹھ کر جن جن لوگوں کی امانتیں اور رقمیں میرے پاس رکھی ہیں ان لوگوں کو سونپ کر تم مدینہ شریف چلے آنا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ان خون کے پیاسے لوگوں کے سامنے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹ جانا۔ کفار مکہ کا یہ کام کتنا عجیب و غریب تھا کہ وہ ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت کرتے تھے، بدترین دشمن تھے، لیکن امانت کے طور پر اپنی چیزیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھا کرتے تھے۔ ایسے سخت وقت میں جب کہ خود ان کی جان خطرے میں تھی، اپنے چچیرے بھائی کو بھی محض اس لیے ننگی تلواروں کے سپرد کر دیا کہ کفار مکہ کی جو امانتیں ہیں اور نقدی ہے ان کو واپس کر دی جائے۔ اس خوفناک اور مہیب رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹنا، جب کہ گھر کو چاروں طرف سے خونخوار قاتلوں نے، جو مکہ کے چنے ہوئے بہادر بھی تھے، قتل کرنے پر آمادہ ہوں۔ حالانکہ یہ ہرگز کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بستر پر لیٹ کر اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اتنے سرشار تھے کہ بڑے ذوق و شوق سے ایک لمحہ تحمل کیے بغیر آگے بڑھے، اور پھولوں کی سے سمجھ کر
اس بستر پر لیٹ گئے، اور وہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جتنی اچھی نیند مجھے اس رات آئی تھی، زندگی میں اتنی اچھی نیند کسی اور رات نہیں آئی۔ بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ ان کی زندگی کے تمام کارناموں میں سب سے بلند ہے۔ صبح جب ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی کچھ ابتدائی آیتیں پڑھ کر کے اور ان پہرے داروں کو، جو لوگ پہرا دے رہے تھے، ان پر پھینک کر کے، کفار و مشرکین کی طرف پھینک کر کے نکل گئے، اور بستر پر جب صبح پہنچے یہ دشمن لوگ تو انہوں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں لیٹے ہیں، تو بولے، حیرت زدہ ہوئے کہ پھر ان کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور وہاں پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہاں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہی غار ثور میں محفوظ تھے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر صرف 23 سال کی تھی۔ مدینہ شریف پہنچ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات یعنی بھائی چارہ کروایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا۔ بلا شبہ یہ کوئی کم اعزاز نہیں تھا جو بارگاہ رسالت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہو، اور ہجرت کے تقریباً 1.5 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، جب مدینہ کے دوران جب یہ لوگ کام کیا کرتے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں لگے رہتے تھے، دین کے ارکان سمجھانے میں لگے رہتے تھے، تو یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگ ایک دن کام کریں گے، مزدوری کریں گے، لیکن حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مزدوری نہ کیجیے، اور خود ایک یہودی کی یہاں آپ نے مزدوری کی، اور اس میں 16 کھجوریں جو ملتی تھیں اس میں سے 8 حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے اور 8 خود استعمال کرتے تھے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی امت کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، نہ تو کوئی آمدنی کا ذریعہ تھا، اور نہ کوئی جائیداد پاس تھی، نہ کوئی اثاثہ اور نہ کچھ سرمایہ رکھتے تھے، مگر ایمان اور اخلاص اور تقوی پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اسی بات پر نظر کی اور مال و دولت کی پرواہ کیے بغیر اپنی نور العین حضرت فاطمہ الزہرا لخت جگر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ آج امت کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم مالدار لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، چاہے ان کا کردار کیسا بھی ہو، لیکن اگر اس کے پاس دولت ہے، جائیداد ہے، تو ہم ایسے لڑکوں کی تلاش کرتے ہیں، لیکن حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کیسا شوہر چنا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ نکاح کی تقریب کے بعد رخصتانہ جب رخصت ہونے کی رسم نہایت سادگی کے ساتھ ادا کی گئی۔ ایک بستر، ایک چادر، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے، ایک مشکیزہ اور ایک لکڑی کا پیالہ، یہ تھا سید النساء کا جہیز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کچھ بھی نہیں ان کے پاس تھا، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں، زرہ بیچ دی، اپنے گھوڑے کی زرہ کو بیچ کر کے شادی اور ولیمے کا سامان کیا۔ یہ زرہ 125 دینار میں فروخت ہوئی۔ ایک انصاری حارث بن نعمان نے اپنا مکان دے دیا اور اس میں آپ نے اپنی دلہن کو اتارا اور اس طرح اپنی ازدواجی زندگی کی شروعات کی۔ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے 3 بیٹے ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم آپ کی 2 بیٹیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو پھر آپ نے ایک کے بعد دیگرے 8 عورتوں سے نکاح کیا، اور سب سے ملا کر کے 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں آپ کی اولاد میں آئیں، اور آپ کی خلافت سن 656 سے لے کر کے 661 عیسوی تک رہی۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت دلیری اور شجاعت کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے، اور شاید ہی کوئی ایسی جنگ ہو جس میں آپ نے حصہ نہ لیا ہو۔ غزوہ بدر، جنگ احد، قضیہ بنو نصبہ، خندق کی لڑائی، بنو قریظہ کی لڑائی، بنو سعد کی سرقوبی، صلح حدیبیہ، غزوہ حنین، دراصل سب لڑائیوں میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کے داد شجاعت دیتے رہے۔ خیبر کا مضبوط قلعہ آپ ہی کے زور بازو پر فتح ہوا تھا۔
جب 23 جون 656 عیسوی 24 ذی الحجہ 35 ہجری مطابق کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو بہت بڑی بات تھی کہ باغیوں کے درمیان آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے دروازوں پر مقرر کر دیا کہ وہ لوگ دیکھیں کہ گھر کے اندر کوئی گھسنے نہ پائے، لیکن جو دشمنان اسلام تھے وہ پیچھے کی دیواروں سے کود کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے اور ان کو وہاں شہید کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسے نازک وقت میں ان کے ساتھ وفاداری کرنا، یہ بات متفقہ طور پر تسلیم شدہ ہے کہ اتقاء، پرہیزگاری، علم اور دانش اور فہم و ذکا کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نہایت بلند و بالا، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس بلند مقام کا اعتراف کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی فاضلہ عورت نے کئی مرتبہ آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا ہے۔ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بالغ نظر انسان نے ہمیشہ آپ کے مشورے لیے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں پر عمل کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں بیٹھے ہوئے دین کے بعض مشکل مسئلے آپ ہی کو خط میں لکھ کر کے حل کیا کرتے تھے۔ قرآنی علوم اور معارف میں آپ بے نظیر ماہر تھے، اور ہر آیت کے متعلق آپ جانتے تھے کہ وہ کب، کیوں اور کہاں اور کس کے متعلق نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی تفسیر اور آیت کی تشریح کرنے، قرآنی معارف بیان کرنے اور مطالب قرآن کی توضیح کرنے میں آپ کی قابلیت مسلمہ ہے۔ علم الفرائض اور حدیث النبوی کی آپ زبردست عالم ہیں، کیونکہ 30 سال کے عرصے تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض محبت سے، صحبت سے گھر کے اندر اور باہر مستفید ہوتے رہے۔ ہر صورت میں ارشاد نبوی پر راستہ اور مزاج سناش رسول آپ سے زیادہ اور کون ہو سکتا تھا۔ حدیث کی کتابوں میں جو روایتیں آپ سے منقول ہیں ان کی تعداد 586 ہے۔ یہ تعداد حالانکہ کم معلوم پڑتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ روایت کرنے میں اپنے پیشرو خلفاء کی طرح نہایت درجہ محتاط تھے۔ آپ کی مقدموں کو حل کرنے کی جو ذہانت تھی وہ لاجواب تھی۔ قرآن شریف کی آیت ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور ایسے کئی واقعات ہیں جن کا آپ نے بے شمار لاجواب ایسا فیصلہ عطا فرمایا ہے جو واقعی میں دماغ کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک بار آپ کے سامنے ایک بڑا ہی دلچسپ مقدمہ پیش کیا گیا جس کی کیفیت زر بن جیش کی روایت سے امام سیوطی نے اپنی تاریخ الخلفاء میں لکھی ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ دو مسافر چل رہے تھے، چلتے چلتے ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھانا چاہا، چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے دسترخوان کھول دیے اور کھانے بیٹھ گئے۔ ایک کے دسترخوان میں 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ ابھی دونوں نے کھانا شروع ہی نہیں کیا تھا کہ اچانک ایک تیسرا مسافر آ گیا۔ اسے بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ آتے ہی ان دونوں کے ساتھ روٹیاں کھانے بیٹھ گیا۔ روٹیاں جو کہ کل 8 تھیں اور کھانے والے 3۔ جب کھا پی کر فارغ ہوئے تو تیسرے مسافر نے اپنی جیب سے 8 درہم نکالے اور پہلے 2 مسافروں کے سامنے یہ کہہ کر رکھ دیے کہ یہ اس کھانے کی قیمت ہے جو میں نے تمہارا کھانا کھایا ہے۔ جب تیسرا مسافر 8 درہم دے کر کے چلا گیا تو دونوں آدمیوں میں سے ایک نے کہا کہ بھائی میری 5 روٹیاں تھیں اور تمہاری 3، لہٰذا 5 درہم میرے اور 3 تمہارے۔ مگر 3 روٹیوں والا مسافر ان 5-3 کی نسبت پر رضامند نہ ہوا اور کہنے لگا، نہیں بھائی، یہ انصاف کی تقسیم نہیں، ہم تینوں نے برابر کھانا کھایا ہے، لہٰذا تقسیم بھی برابر ہونی چاہیے، اس لیے 4 درہم 4 تم لے لو اور 4 مجھے دے دو۔ واہ واہ، یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جب میری 5 روٹیاں تمہاری صرف 3 روٹیاں، تو انصاف کی روح سے 5 درہم کا مستحق میں ہوں اور 3 درہم کے حصے تمہارے حصے میں آتے ہیں۔ ساری بحث صرف 1 درہم کی کمی بیشی پر تھی، مگر دونوں میں سے کوئی جھگڑا ختم کرنے کو تیار نہ ہوا تو معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ معاملے پر غور کرنے کے بعد جس شخص کی 3 روٹیاں تھیں اس کی طرف مخاطب ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں تمہارا بھائی تمہیں 3 درہم اپنی خوشی سے دے رہا ہے، یہ کیوں نہیں لے لیتے؟ تمہارے آپس میں لڑنے سے تو یہ بہتر ہے کہ تیسرا مسافر تمہیں کچھ بھی نہ دیتا۔ 3 روٹی والے مسافر نے عرض کی، حضور بے شک اس وقت تو کچھ بھی جھگڑا نہ ہوتا، لیکن اب جب کہ 8 درہم موجود ہیں تو میں اپنے حصے سے کم کیوں کر لوں؟ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں تمہارا ساتھی تمہیں 3 درہم دینے پر رضامند ہے، یہی لے لو اور قصہ ختم کرو، کیونکہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ 3 روٹیوں کے مالک نے کہا، جناب میں کچھ نہیں جانتا، حق اور انصاف کے ساتھ جو فیصلہ ہے وہ کر دیجئے، نہ میرا حق اس کو دیجئے اور نہ اس کا حق مجھے دیجئے۔ حضرت
علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر حق اور انصاف کی پوچھتے ہی ہو تو یہی صحیح، انصافاً اور قانوناً تمہارے حصے میں 8 میں سے صرف 1 درہم آتا ہے، اور اب تمہیں یہی ملے گا۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ سن کر جتنے لوگ وہاں موجود تھے حیران رہ گئے، اور دونوں مدعی اور مدعا علیہ بھی۔ آخر 3 روٹی والے نے کہا کہ حضور، میری عقل یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ میں 8 میں سے صرف 1 درہم کا کس طریقے سے مستحق ہوں، مجھے سمجھا دیجیے۔ اگر واقعی میرے حصے میں انصافاً 1 درہم آتا ہے تو مجھے اس کے لینے میں کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں یہ بات تم نے ٹھیک کہی، بہتر ہے سن لو کس طرح تم صرف 1 درہم کے مستحق ہو اور تمہارا ساتھی 7 درہم کا۔ بات یہ ہے کہ تم تینوں نے 8 روٹیوں میں سے برابر برابر حصہ کھایا ہے۔ چونکہ تم 3 آدمی تھے اس لیے ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرو اور تبھی برابر کھا سکتے ہو۔ اس طرح 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے، لہٰذا تینوں کے 8 ٹکڑے روٹیوں کے کھائے، کیونکہ یہی ہے نا، یہ ٹھیک ہے نا؟ دونوں نے کہا ہاں حضور ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب آگے چلو، تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے، اس میں سے 8 یعنی 24 ٹکڑوں میں سے 1/3 تم نے کھائے، تمہاری روٹیوں میں صرف 1 ٹکڑا بچا۔ تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں جن کے 15 ٹکڑے ہوئے، اور 15 میں سے 8 اس نے کھائے، یعنی وہی 24 کی تہائی، اور 60 ٹکڑے اس کے بچ گئے۔ تو تمہارا 1 ٹکڑا اور تمہارے ساتھی کے 60 ٹکڑے، کل 8 ٹکڑے ہوئے جو اس تیسرے مسافر نے کھائے۔ اب اس نے چلتے وقت انہیں 8 درہم دیے، اور چونکہ اس نے تمہارے 8 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑا کھایا، اس لیے تمہیں صرف 1 درہم ہی ملے گا، اور تمہارے ساتھی کے 60 ٹکڑے کھائے، اس لیے اس کے حصے میں 7 درہم آتے ہیں۔ اس پر 3 روٹیوں والا شخص شرمندہ ہوا اور لاجواب ہو کر چپ ہو گیا، اور اسے وہی 1 درہم لینا پڑا۔ اپنے خاص علم و فضل اور اصابت رائے کی وجہ سے آپ کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرائیویٹ سیکرٹری ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ جو وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی وہ آپ لکھتے، اور دوسرے صاحب بھی لکھا کرتے تھے، اور قبیلوں اور قوموں کے جو معاہدے ہوتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی سے لکھواتے تھے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی آپ ہی نے لکھا تھا، جس پر مکہ کے قریش اپنی بدفطری کی وجہ سے قائم نہ رہ سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 10,000 قدسیوں کے ساتھ مکہ کی پیش قدمی کر کے اسے فتح کرنا پڑا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا قاضی اور مبلغ اسلام مقرر کر کے بھیجا، تاکہ تبلیغ اسلام کے ساتھ وہاں کے جھگڑوں کا بھی فیصلہ کریں۔ اس خدمت کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوبی انجام دیا۔ تصوف یعنی باطنی پاکیزگی اور تزکیہ نفس میں تو جو درجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اس کا انداز اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے صوفیہ کے تمام سلسلے آپ ہی پر ختم ہوتے ہیں، اور جو نکات اور معارف آپ نے تصوف کے متعلق وقتاً فوقتاً ارشاد فرمائے ہیں، وہ تمام صوفیہ اکرام کے نزدیک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور آپ نے ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں پوچھا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے رفیق فرار اسدی سے کہا کہ فرار، تم علی کے ساتھ ایک مدت تک رہے ہو، ان کے کچھ اوصاف تو مجھ سے بیان کرو تاکہ ان کے متعلق مجھے کوئی اور نئی بات تمہارے ذریعے سے معلوم ہو۔ اس پر پہلے تو فرار نے عرض کیا، مگر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار سے پوچھا تو کہنے لگا، امیر المومنین وہ نہایت بلند عزائم کے مالک اور بڑے مضبوط ارادے کے انسان ہیں۔ بہت سوچ کر اور نہایت غور سے جس بات پر قائم ہو جاتے تھے پھر اس سے نہ ہٹتے تھے، چاہے کتنی ہی مشکل پیش آئے۔ ان کا کلام عام طور پر بہت مختصر لیکن جامع ہوتا تھا، کیونکہ وہ کوئی بھی لفظ بغیر سوچے سمجھے نہیں بولا کرتے تھے۔ ان کے فیصلے نہایت عادلانہ اور نہایت عاقلانہ ہوتے تھے۔ مقدمے کا فیصلہ کرنے میں نہ وہ کسی پر ظلم کرتے تھے اور نہ زیادتی۔ ان کی ہر بات میں حکمت پھوٹتی تھی، اور ان کے ہر قول سے دل کو فرحت خوشی حاصل ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ دنیا اور اس کی دلچسپی سے الگ رہتے تھے۔ رات کی تاریکی اندھیرے ان کو مرغوب نہ تھی، کیونکہ وہ اس میں اپنے معبود کے آگے بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ جھکے رہتے تھے، اور اس کے حضور عاجزانہ دعاؤں سے منہمک رہتے تھے۔ وہ نہایت عبرت پذیر دل کے اور بہت غور و فکر والے دماغ رکھتے تھے۔ ان کا لباس معمولی ہوتا تھا اور خوراک بھی بہت معمولی۔ اس روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کے تناول فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے ساتھیوں کے اوپر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ
ہم سے بہت اعلیٰ اور بلند ہونے کے باوجود ہمارے درمیان بہت بے تکلفی کے ساتھ رہتے تھے۔ ہم بڑی آزادی کے ساتھ جو کچھ چاہتے ان سے پوچھتے، اور وہ اپنی بڑائی کا خیال کیے بغیر نہایت سادگی کے ساتھ ہم سے باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اس بے تکلفی کے باوجود ان کی ہیبت اور ان کا وقار اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں آزادی کے ساتھ ان کے سامنے بولنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ وہ متقی اور پرہیزگار انسان کی قدر کرتے اور غریبوں کے ساتھ نہایت محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کے حضور میں ظالم ڈرتا ہوا آتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو، اور مظلوم ان کے انصاف سے محروم نہیں جاتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا آدمی ہو۔ میں نے ان کی تاریک راتوں میں چمکتے ہوئے تاروں کی چھاؤں میں کئی بار اشک بار آنکھوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اے مردار دنیا، جا اور کسی اور کو فریب دے، میں کبھی بھی تیرے بس میں نہیں آؤں گا۔ اے مردار، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں اور کبھی تیری طرف رجوع نہیں کروں گا، کیونکہ تیرا اندرون گندگیوں سے اور تیرا بیرون لعنتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تیری عمر تھوڑی قلیل ہے، تیرا وجود عارضی ہے، پھر میں تجھ سے کیوں دل لگاؤں؟ اے میرے خدا، میرا سفر لمبا ہے اور میرا توشہ زیادہ رہ سفر کا سامان نہ ہونے کے برابر ہے، میرا راستہ کٹھن ہے اور میری راہ دشوار گزار ہے۔ بس اے میرے آقا اور اے میرے مالک، مجھے اپنے فضل و رحمت سے پار پہنچا، کیونکہ تیری اعانت اور تیری نصرت کے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرار اسدی کی زبان سے یہ جملے سن کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو الحسن پر رحم فرمائے، وہ واقعی ایسے ہی تھے جیسا تم نے بیان کیا۔ جنگ جمل کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن کے لیے بصرہ میں قیام فرمایا تھا، اور بصرہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ اسی دوران ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے ان کے مکان پر گئے۔ وہاں اس وقت چند لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑ کر زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے پاس رکھ کر ان کا علاج کروا رہی تھیں۔ اپنے ایسے دشمنوں کو پا کر جنہوں نے ان کے لیے تلوار اٹھائی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسانی سے انہیں قتل کر سکتے تھے، مگر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام ہی تھا کہ آپ نے ان سے کوئی جواب طلبی نہ کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تھوڑی دیر ٹھہر کر واپس چلے آئے۔ ابھی مکان سے تھوڑی ہی دور تشریف لائے تھے کہ پیچھے سے 2 آدمی بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، امیر المومنین 2 آدمی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر کھڑے بلند آوازوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نامناسب الفاظ کہہ رہے ہیں تاکہ وہ اندر گھر میں گھس میں اس کو سن لیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ جب وہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر کیے گئے تو گواہوں کے بیانات کے مطابق ان دونوں پر ظلم ذاتی ثابت ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ ان دونوں بدبختوں کی گردن اڑا دی جائے۔ انہوں نے حرم رسول اور ام المومنین کی شان میں ایسی گستاخی کے کلمات کیوں کہے؟ جب حاضرین نے ان دونوں کی سفارش کی اور عرض کیا کہ ان جملوں پر سزا بہت سخت ہے اور دونوں نے بہت منت سماجت کی، تو آپ نے فرمایا، اچھا سزائے موت منسوخ کرتا ہوں، لیکن ان کو عوام کے سامنے کھڑا کر کے 100 کوڑے لگائے جائیں تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بصرہ سے واپس مکہ معظمہ جانے لگیں تو جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ 12,000 درہم بیت المال سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کے خرچ کے لیے دے دیے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے اصحاب کے ساتھ دور تک گئے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میلوں تک آپ کے ساتھ آئے۔ چلتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 مسلح عورتیں آپ کے ساتھ حفاظت کے لیے کر دی۔ مرد اس لیے نہیں بھیجے کیونکہ خلاف ادب تھا۔ روانگی کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مزوائے عام میں اپنی ذاتی صفائی کا اظہار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب حاضرین کے سامنے فرمایا کہ مجھ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی قدولت نہ پہلے تھی اور اب نہ اب ہے۔ ہاں، ساس اور داماد کے بیچ میں جو باتیں کبھی کبھی ہو جایا کرتی ہیں اس سے میں انکار نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ اسی قسم کے الفاظ فرمائے، جس کے بعد یہ مختصر قافلہ حجاز کو روانہ ہو گیا، اور یہ واقعہ سیرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحوالہ تاریخ طبری میں درج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر پوچھنے والے نے دریافت کیا کہ مردوں میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ فاطمہ کے شوہر تھے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بے حد عبادت گزار اور بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے۔ امام ترمذی نے اس بات کو نقل کیا ہے، اور یہ ہے مختصر سا ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ اور اس کے علاوہ بھی تمام جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا، اور جنگ بدر میں جو پرچم تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا تھا، جو کہ 3 صحابی ایسے تھے جن کے پاس پرچم تھا، کیونکہ 313 لوگ تھے، اور ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکون کی شکل میں ایک دوسرے کے پیچھے پیٹ کر کے کھڑا کر دیا تھا۔ تو ہر کونے پر جو 3 لوگ تھے ان کے ہاتھ میں پرچم تھا، تو اس میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جنگ خیبر کا واقعہ تو بہت ہی لاجواب ہے، اور اس کو ابن ابی حدید نے اور بغوی نے اور بھی بہت سے تاریخ دانوں نے لکھا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار پڑ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی اور یہودیوں پر شدید حملہ کیا، لیکن ان کی شدید مزاحمت کی وجہ سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شدید حملے کیے، مگر یہودیوں کی پائیداری کے سامنے جنگ خیبر میں بے بس ہو گئے اور کہا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کی سبا سالی سے معذوری چاہیے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ کر لیا، اور آپ نے کہا کل میں پرچم ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے یہ قلعے فتح ہوں گے۔ اور صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور آپ کو بخار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، وہ آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دیا۔ اور خیبر کے مشہور قلعے نطات پر جب حلہ بولا گیا تو اس دن ایک شخص جس کے سر پر خولادی خود تھا نطات قلعے کی دیوار پر پہنچا اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تمہارا سپہ سالار کون ہے؟ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار کے نیچے سے آواز لگائی مسلمانوں کا سپہ سالار میں ہوں اور میرا نام علی بن ابی طالب ہے۔ اس شخص نے لڑکاتے ہوئے کہا یا علی میرا نام مرحب ہے، اور ان 8 قلعوں میں سے جنہیں تم دیکھ رہے ہو ایک کا نام میرے نام پر رکھا گیا ہے۔ کیا تم نے اتنی جرت اور اتنا ہمت ہے کہ تم میرا مقابلہ کر سکو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز میں کہا کہ میری ماں نے حیدر رکھا ہے، اور حیدر شیر ہوتا ہے۔ میں نے آج تک لڑائی میں کوئی دعوت رد نہیں کی، لہذا تیری دعوت بھی رد نہیں کرتا ہوں۔ مرحب نے کہا تو پھر میں قلعے سے باہر آ کر تمہاری طاقت کا امتحان لیتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد مرحب دیوار سے نیچے اترا اور قلعے کے باہر نکل آیا۔ اس کے پیچھے قلعے کا دروازہ دوبارہ بند ہو گیا، اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، حضور کے لعاب دہن سے اس میں آرام مل چکی تھی اور ان کا بدن پر زرہ بھی نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے مرحب کو جس کے سر پر آہنی خود اور بدن پر مضبوط جرح تھی جم کر مقابلہ کیا اور آخرکار اسے موت کے گھاٹ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ مرحب کو شکست دینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ قلعہ نطات کے دروازوں کو شیاطینوں کی مدد سے توڑ دیا جائے، اور وہ جو قلعہ نہیں ٹوٹتا تھا اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طاقت سے توڑ دیا، اور ان قلعوں کو فتح کرنے کے بعد آپ کا نام فاتح خیبر پڑا۔ اور خیبر میں ہی وہ واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ وہ یہودی جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہو رہا تھا اس کو آپ نے پٹک دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اس قریب تھا کہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دیتے، لیکن اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا۔ جب اس نے آپ کے منہ پہ تھوکا تو آپ اس کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں اب تجھے نہیں ماروں گا۔ اس نے کہا علی ابھی تو تم مجھے جان سے مارنے والے تھے، لیکن تم نے اب مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تک جو تیری اور میری جنگ تھی، جو میری لڑائی تھی، وہ مذہب کی خاطر تھی، اللہ اور رسول کے لیے تھی، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ تو نے میری بے عزتی کی ہے، لیکن میں اپنے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتا اور میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیا کر رہے ہیں۔ ہماری جتنی دشمنیاں ہیں، ہماری جتنی لڑائی ہے، ہمارے جتنے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ صرف ان باتوں پہ ٹوٹے ہیں کہ فلاں نے ہمیں پوچھا نہیں، ہمیں کوئی اہمیت نہیں دی۔ ارے ہماری کیا اہمیت ہے؟ ہم مٹی کا ڈھیر ہیں۔ ذرا غور کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شان کے مالک تھے، اور وہ اپنے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیتے، معافی کیا کرتے تھے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا،
لیکن ان کے جتنے بھی لڑائیاں تھیں، جتنی بھی قدرت تھی، جتنے بھی لوگوں سے اختلاف تھے، وہ صرف مذہب کے لیے ہوا کرتے تھے، اور وہ معاف کرتے بھی تھے۔ اور یاد کرنے والی بات ہے، جب ابن ملزم نے آپ پر حملہ کیا تھا اور جب آپ زخمی ہو گئے تھے اور آپ بے ہوش ہو گئے تھے، اور بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے دوائی اور ایک پیالے میں دودھ لے کر کے آیا، اور آپ کی نظر ابن ملزم پر پڑی۔ آپ نے پوچھا یہ کون پریشان سا حال بیٹھا ہوا ہے، اتنا گھائل ہے، جس کو لوگوں نے اتنا پیٹا ہوا ہے، یہ کیوں ایسا بیٹھا ہے، یوں پریشان ہے؟ تو آپ نے لوگوں نے فرمایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ساتھیوں نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جس نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے اور اسی کی وجہ سے آپ کو شہادت کے قریب پہنچا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ارے یہ تو بہت پریشان ہے، اس دودھ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس دودھ کو لے جا کر اس کو پلا دو۔ یہ اخلاق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے دشمنوں کے متعلق۔ آج ہم غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس دین کے پیروکار ہیں، ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم کب کیوں حضرت علی کا یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں؟ جب ہم نعروں کی باتیں آتی ہیں، دکھاووں کی باتیں ہیں، تو ہم تو بہت آگے ہو جاتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم اتنا پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ جن باتوں پہ ہم عمل کر سکتے ہیں، جو باتیں ہمارے اختیار میں نہیں، جن باتوں کو ہم سے زبردستی کرایا جاتا ہے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ لیکن ہم اپنوں سے جب دشمنی پہ آمادہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات خیال میں نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے تو لوگوں کو معافی کیا ہے، تو ہم کیوں ذرا سی باتوں پہ اپنے رشتوں کو توڑے بیٹھے ہیں؟ ساتھیوں، یاد رکھیے، شب قدر جیسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو رشتوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں، لوگوں سے کینہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، قبر کی وہ تھوڑی سی ذرا سی جگہ ہمیں نصیب ہونے والی ہے، اس میں بھی ہڈیاں ہماری گل جائیں گی۔ کیا ہماری حیثیت ہے؟ غور کرو، اس دنیا سے جاؤ تو ایسے جاؤ کہ وہ لوگ جو ہمارے دشمن تھے وہ بھی ہمارے اوپر آنسو بہائیں، تب تو کچھ بات ہے، ورنہ دنیا میں تو سبھی آئے جانے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تو گھنٹوں تک چل سکتا ہے، لیکن جو ضروری باتیں تھیں وہ ہم نے اس میں عرض کر دی ہیں، کوشش کری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا مشعل راہ بنائے اور ہماری زندگیاں ان کے طریقوں پر ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔